صالحہ انوار یہ لڑکی بھی آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حاضرین مسابقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقائے نامدار، مدنی مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ارے وہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے صدقے ہمیں نماز ملی، ارے وہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے صدقے ہمیں روزہ ملا، ارے وہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کو قرآن میں کہیں مدثر، کہیں مزمل تو کہیں سراج منیرہ کہا۔ آپ کے اخلاق کو انک لعلی خلق عظیم، آپ کی رحمت کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پکارا۔ آئیے اس رسول کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر لبوں کو چوم کر درود کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نحنو عباد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ طواف کرتے کرتے کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک خانہ کعبہ منہ کے بل گر جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب پریشان ہو جاتے ہیں کہ اچانک خانہ کعبہ کیسے گر گیا۔ حضرت عبد المطلب پریشان ہو کر باہر آتے ہیں تو ایک لونڈی سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ لونڈی کہتی ہے، اے عبد المطلب تمہارے گھر پوتا پیدا ہوا ہے، خدا کی قسم مسلمانوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرما دیا کہ اے مسلمانوں سن لو، یہ خانہ کعبہ گرا نہیں تھا بلکہ سجدے میں تھا، کیونکہ آج میرے پوتے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے شاعر کیا خوب فرماتا ہے کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اتنا کہہ کر حضرت جبرائیل خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر میں نے حضور کی امت کو بھی جہنم میں جانے کا تذکرہ کر دیا تو میرے حضور کا چین بے چینی میں بدل جائے گا، میرے حضور کا قرار بے قراری میں بدل جائے گا، میرے حضور بے قرار ہو جائیں گے، میری حضور کی آنکھوں سے آنسو اشکبار ہونے لگیں گے۔ اتنے میں میرے حضور یہ عرض کرتے ہیں، اے جبرائیل کیا تو نے میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے؟ حضرت جبرائیل مجبوراً عرض کرتے ہیں، ہاں یا رسول اللہ، میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ میرے نبی کا چین بے چینی میں بدل جاتا ہے، میرے حضور کا قرار بے قراری میں بدل جاتا ہے، میرے حضور بے قرار ہو جاتے ہیں اور روتے روتے غار حرا میں چلے جاتے ہیں۔ ایک صحابی جو نبی کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، وہ نماز اس لیے پڑھا کرتے تھے کہ ایک طرف اللہ کی عبادت ہوگی تو دوسری طرف چہرے والضحیٰ کی زیارت ہوگی۔ وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں اور ایک چرواہے سے عرض کرتے ہیں کہ اے چرواہے کیا تو نے میرے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے مزاح البصر کو دیکھا ہے؟ وہ چرواہا کہتا ہے کہ میں کسی محمد کو نہیں جانتا، میں کسی مزاح البصر کو نہیں جانتا، ہاں مگر اتنا جانتا ہوں کہ اس غار میں آ کے کوئی اتنا پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے کہ جس کی آواز سن کے میری بکریوں نے چڑھنا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی جب چرواہے سے بات سنتے ہیں تو روتے روتے غار حرا میں چلے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے نبی کا سر سجدے میں ہے، میرے نبی سجدے میں زار و قطار رو رہے ہیں۔ کس کے لیے رو رہے ہیں؟ ہم گناہ گاروں کے لیے رو رہے ہیں، اور آج کل تو ہم لوگ نماز بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھتے۔ وہ صحابی حضور سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، مزاح البصر سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، اے میرے آقا سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے۔ میرے نبی سر کو سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں بلکہ بار بار اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یا رب ہب لی امتی، یا رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دیجئے،
میری امت کو بخش دیجئے، میری امت کو میرے حوالے کر دیجئے۔ آپ لوگوں نے سجدے تو بہت دیکھے ہوں گے، ہر کسی نے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ ابو بکر صدیق نے سجدہ کیا تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، عمر فاروق نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، عثمان غنی نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، حضرت علی نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، کسی مفتی کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، کسی مدرس کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، کسی امام کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ۔ ہم لوگ بھی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، لیکن میرے نبی کا سجدہ نرالا تھا، میرے نبی کا سجدہ انوکھا تھا۔ میرے نبی اپنے رب کی بارگاہ میں بار بار عرض کر رہے ہیں، یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔